السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے دالہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 21، حصہ 2۔ اس سے قبل وہ اٹھتا، اس کی 4 فٹی بیوی نے سختی سے نیند میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سردار نے اس کی چین اپنے واسکوٹ کے بٹن میں سے نکالی اور اس کے پاس بیٹھ کر کئی لمحے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کمرے سے چلا گیا۔ سارم اسی وقت پردے میں سے باہر نکلا اور اپنی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کلائی دیکھی جہاں پر انگلیوں کے نشان تھے۔ ترسم نے موندی موندی آنکھیں کھول کر اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ گنوت کی حد سے زیادہ طاری ہو رہی تھی۔ میری پیاری بیٹی، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ آج معلوم ہوا جسے میں اپنا جگری یار مانتا تھا، وہ ایک درندہ نکلا۔ ایک نابالغ بچی سے اس نے اپنی ہوش پوری کی۔ وہ ہوش پرست نکلا۔ وہ سفاک اور صرف ہوش دکھانا جانتا ہے۔ اپنی بیٹی کی کلائی سہلا کر سارم کی آنکھوں سے روز قطار آنسو بہہ کر اس کی بیٹی کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ترسم نے مکمل طور پر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن دوائی کے زیر اثر بمشکل اپنے بابا کو دیکھ پا رہی تھی۔ میری بیٹی اپنے بابا کی بات مانے گی اور کبھی اس ٹیو کو خود کے قریب نہیں آنے دے گی، کبھی اس کی گود میں نہیں بیٹھے گی اور نہ اس کے کمرے میں رہے گی۔ بھیگی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پاکٹ سے ایک بریسلیٹ نکال کر ترسم کی کلائی پر پہنا دیا۔ میری بیٹی اپنے بابا کی بات مانے گی۔ سارم ایک مرتبہ پھر سے اس کی پیشانی چوم کر اٹھ کھڑا ہوا اور سب کی نظروں سے بچتے بچاتے بڑی حویلی سے چلا گیا۔ آیتن ریحانہ خانم کے کمرے سے باہر نکلتے ہی نمیرہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھوں پر ہاتھ رکھے گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے اندازہ نہ ہوا کب آیتن احسان اس کے کمرے میں آیا۔ متائے جاں، آیتن اسے پکارتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا۔ نمیرہ تقریباً اچھلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی موجودگی کمرے میں محسوس کر کے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یوں کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں آ جاتے۔ آیتن احسان، نمیرہ نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ آنکھوں میں جیسے حقارت تھی اور یہی اس کی حرکت اس کے شوہر کے دل میں کانٹے پیوست کر گئی۔ پہلی بات مسز آیتن احسان، یہ میری بیوی کا کمرہ ہے۔ میں جب چاہے یہاں آ سکتا ہوں اور اتنی بے رخی کسی کو نہیں دکھاتے کہ سامنے والا برداشت ہی نہ کر پائے۔ آیتن نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو نمیرہ نے فوراً سے اپنا ہاتھ کمبل کے اندر کر دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آیتن نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور محبت لہجے میں سمائے اس سے استفسار کیا۔ میری طبیعت سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ متائے جان،
تم سے تو ہر مطلب میرا شروع ہوتا ہے۔ آئدن نے اس کے تلخ لہجے کو نظر انداز کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، جان چھوڑو میری۔ نمیرا اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کا جی متلا رہا تھا۔ اوپر سے آئدن کی باتیں سن کر اسے اور اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ جان ہی تو ہو، اس لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جینے کے لیے جان ہی تو ضروری ہوتی ہے۔ ہلکی سی بھیگی سرمئی نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ دونوں کی نظروں کا تسام ہوا، اور یہ لمحہ تھا جو ان دونوں کے لیے رک سا گیا۔ نمیرا، میں نہیں جانتا تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ آج رات یہ ساری خلش میرے لیے جو تمہارے دل میں ہے انہیں دور کر دو، تاکہ کل سے ہم اپنی خوبصورت زندگی کی شروعات کر سکیں۔ آئدن نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر پیار بھری مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی۔ پہلے پہل نمیرا کو سمجھ نہ پائی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جب احساس ہوا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور جھٹکا۔ کتنی مرتبہ تمہیں کہا ہے میرے قریب مت آیا کرو، کیا قریب آنا ہی صرف تمہاری محبت ہے؟ اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ آئدن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے دل سے آئدن احسان کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر بے ساختہ وہ اپنے خیال پر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے مسکرایا۔ وہ اس کے دل میں ہی نہیں تھا تو پھر مٹانا کیسا؟ دل سے مٹایا تو اسے جاتا ہے جس کا دل پر بسیرا ہو۔ اگر قریب آنا میری محبت ہوتی تو 2 سال پہلے ہی تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لیتا۔ آئدن احسان نے اپنے لہجے کو ہرگز سخت نہ کیا، سکون سے چونکڑی مار کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے تلخ الفاظ ہی سہی لیکن وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ 2 ہفتے سے اس نے اپنی متاع جان کو سننے کی طرب محسوس کی تھی۔ ویسے میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لیا ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ سوچا ہوا ہے کہ مجھے یہ منہ دکھائی میں چاہیے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے خرید۔ تم اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہو جیسے ہمارے بیچ سب کچھ نارمل ہے؟ ہم ایک پرفیکٹ کپل ہیں، کیوں ہر مرتبہ اپنی تذلیل کروانے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہو؟ اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے نمیرا بولی اور سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا جو وہاں پر پڑے ایک جگ کو لگا۔ زمین پر بوس ہوتے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ کیونکہ زندگی ہو تم میری، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ آئدن کے چہرے پر مسکراہٹ لیکن آنکھوں میں تکلیف تھی۔ اچھا سنو یار، ان اختلافات کو سائڈ پر رکھو اور ایک دوست بن کر مجھے بتاؤ تمہیں کل کیا تحفہ چاہیے؟ منہ دکھائی کے علاوہ انداز ہلکا پھلکا رکھتے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نمیرا نے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ نمیرا یار بتاؤ نا کیا چاہیے، پھر میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا۔ آئدن
محض یہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، تلخ ہی سہی، لیکن اس کے کانوں میں اس کی متاع جاں کی آواز جائے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز چلے جاؤ، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، تمہاری ان باتوں سے اور زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اور نمیرا، کیا ہوا ہے؟ اسے کندھے سے تھام کر بٹھایا، ایک ہاتھ چہرے پر اور دوسرے سے بازو پکڑا۔ آنکھوں کے گوشے ہلکے سے نم تھے۔ نمیرا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے اور بازو سے پیچھے کیا۔ تم چاہتے ہو میری طبیعت بہتر ہو جائے تو یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہارا وجود برداشت نہیں ہے۔ آئدن نے اس کے الفاظ سن کر اپنا بالائی لب دانتوں میں سختی سے دبایا۔ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ آنے لگا۔ کئی لمحے بولنے، آنکھیں جھپکنا، ہلنے کے قابل نہ رہا۔ جیسے وہ چاہتا تھا، اسے اس کا وجود برداشت نہیں تھا۔ اس کی محرم کو اس کی موجودگی سے نفرت تھی۔ مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جس دن تمہیں میری موجودگی میں خوشی ہوگی، میری غربت میں تم خوش ہوگی۔ میرے بارے میں سوچ کر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، تمہاری آنکھوں میں مجھے خود کے لیے جذبات نظر آئیں گے، تمہاری ہر ایک حرکت میں آئدن احسان نظر آئے گا۔ اپنا دھیان رکھنا۔ کھڑے ہوتے زبردستی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر پیشانی پر محض ایک سیکنڈ کے لیے لب رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نمیرا منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی جانب بھاگی۔ 20 منٹ بعد وہ ہلکان ہو کر گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کہیں وہ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اپنے اندر محسوس ہونے والی تبدیلیوں کو نہ پہچان پاتی۔ کیا فضول سوچیں میں اپنے ذہن میں پال رہی ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے سر کو بار بار جھٹکتے نیم دراز ہوئی اور کمبل میں دبک کر کشن چہرے کے سامنے کرتے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حالانکہ وہ لحاف کے اندر تھی، اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی جیسے وہ خود کو ابھی بھی چھپانا چاہتی تھی۔ میری راحہ کیا کر رہی ہے؟ دائم کمرے میں داخل ہوا۔ راحہ بیڈ پر بیٹھی کھلونے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سی چیز کیسے استعمال کرنی ہے۔ اس لیے دائم نے اس کے پاس ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو اس کی ہر چیز کا دھیان رکھتی۔ لالا، یہ گندا میری بات نہیں مان رہا۔ راحہ نے بھالو کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے اسے زمین پر پھینک دیا۔ گڑیا، یہ تو ایک کھلونا ہے، یہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ راحہ دائم کی بات سن کر مایوس ہو گئی اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر رخ دوسری جانب کر لیا۔ راحہ، گڑیا، باہر چلیں جھولے لینے۔ دائم نے اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا تو راحہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور ٹانگیں ہلانے لگی۔ دائم اسے لے کر پارک چلا گیا۔ وہاں پر جھولے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے راحہ ڈر کے اپنے لالا کے ساتھ چپک گئی۔ چلو ہم جھولے لیتے ہیں۔ دائم نے اسے جھولے پر بٹھایا اور آہستہ سے چلانے لگا تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ لالا، مجھے دنیا دیکھنی ہے،
آپ کے ساتھ ہر جگہ جانا ہے۔ راہا کو اب دائم کی عادت ہو رہی تھی اور وہ چاہتی تھی اپنے لالا کے ساتھ ہر جگہ جائے۔ بالکل، میں اپنی راہا کو مختلف ممالک میں لے کر جاؤں گا، وہاں ہم دونوں بہن بھائی خوب مزہ کریں گے۔ راہا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اسے دوسرے جھولے کی جانب اشارہ کیا کہ چلو وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ راہا خوشی سے اچھلتے ہوئے بھاگ کر اس جانب جا رہی تھی جہاں دائم نے اشارہ کیا۔ جب وہ سامنے سے آتے ایک شخص کے ساتھ بری طرح ٹکرائی۔ چشمے بد دور، وہ آدمی بے باک نظروں سے راہا کی جانب دیکھتے ہوئے کمینگی سے بولا۔ دائم غصے سے بھرا لمبے ٹک بھرنے لگا۔ اس سے قبل وہ شخص اس کی بہن کو ہاتھ لگاتا، دائم نے اس کا گریبان پکڑتے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے چہرے پر مکے مارنا شروع ہو گیا۔ پارک میں موجود سب لوگ ان کی جانب ہوئے دائم کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جنونی انداز میں اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ راہا دور کھڑی رو رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دور ہٹو، راہا کانوں پر ہاتھ رکھتے بلند آواز میں چلانے لگی۔ دائم اپنی بہن کی آواز سن کر ادھمری حالت میں اس آدمی کو زمین پر پھینکتے اپنی بہن کی جانب ہوا اور سختی سے اپنے سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ راہا، لالا کی جان، سب ٹھیک ہے، کوئی میری بہن کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ راہا تو اپنے لالا پاس ہے، اس کے لالا ڈشم ڈشم سب کو ماریں گے جو راہا کو تنگ کرے گا۔ ایک ہاتھ راہا کے رخسار پر رکھتے اس کے آنسو صاف کیے اور دوسرے ہاتھ سے مکہ بنا کر اسے دکھایا کہ کوئی بھی اس کی بہن کو اگر ہاتھ لگائے گا تو ایسے ہی مکہ بنا کر اسے مارے گا۔ راہا نے اپنے لالا کی ہاتھ کی پشت کو سہلایا جو مارنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، پھر ہاتھ کی پشت کو اپنے رخسار کے ساتھ لگایا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی جب اس کی نظر اس آدمی پر پڑی جو زخمی حالت میں لوگوں کے سہارے کھڑا راہا کی جانب حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر کر اپنے لالا کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، وجود ہچکولے کھانے لگا۔ دائم نے پیچھے کی جانب دیکھا۔ اس آدمی کی نظر اپنی بہن پر محسوس کر کے راہا کو اپنے حصار میں لیے کار کی جانب گیا۔ دروازہ کھول کر اسے بٹھاتے اس کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دے کر دروازہ بند کرتے پارک میں داخل ہوا اور ہاتھ پیچھے کی جانب لے جاتے اپنی گن نکال کر جتنی گولیاں اس کے اندر موجود تھی اس آدمی کے سینے میں پیوست کرتی۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہوئے اور لبوں پر ہاتھ جما کر اس پاگل جنونی انسان کو دیکھنے لگے۔ ایک پر اسرار نظر اور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے پارک سے باہر گیا۔ پرسکون انداز میں بیٹھ کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ جاتے وقت وہ راہا کے ہاتھ میں ایک کھلونا پکڑا کر گیا تھا، وہ اس سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ لالا، مزہ آیا، آپ نے اسے ڈشم ڈشم مارا۔ راہا بھی دائم کی طرح مکے بنا کر اسے بتا رہی تھی کہ جب وہ اسے مار رہا تھا
تو اسے بہت مزہ آیا۔ دائم نے راہا کا بازو پکڑ کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کا رخسار سہلانے لگا۔ صبح کے 6 بجے سردار اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی 4 فٹی بیوی پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر واش روم میں چلا گیا، فریش ہو کر باہر آیا اور ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور کچن میں چلا گیا۔ کل رات وہ خفا ہو گئی تھی۔ اس سے تو سردار نے سوچا کہ اس کے لیے اس کی فیورٹ چیز بنا کر اسے منایا جائے۔ ترسم کی آنکھ کھلی، ابھی وہ مکمل طور پر نیند سے بیدار نہیں ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں اس کے بابا کے کہے گئے الفاظ گونجے۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے گر کر لحاف میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنی کلائی کی جانب دیکھا جہاں اس کے بابا نے بریسلیٹ پہنایا تھا۔ اس پر لب رکھتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنسو بہانے لگی۔ کتنی دیر وہ روتی رہی اور پھر اٹھنے کے لیے اس نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ رکھا جس پر سیاہ رنگ کا بھرا ہوا تھا۔ اسے گزشتہ گزری ہوئی رات اس رنگ سے زیادہ سیاہ لگ رہی تھی۔ دلہام نوڈلز لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھو تمہارے لیے میں کیا لایا ہوں۔ سردار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور نوڈلز اس کے سامنے رکھے تو ترسم نے ہاتھ مار کر سارے نوڈلز زمین پر گرائے اور غصے سے سردار کی جانب دیکھنے لگی۔ اسی دوران اس کا بریسلیٹ زمین پر گر گیا۔ ارے اتنا غصہ! اس کی حرکت کو نظر انداز کرتے اس کے پاس گیا، ترسم کو گود میں اٹھانے لگا تو اس نے سردار کے چہرے پر ہاتھ میں پکڑا سیاہ رنگ لگا دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، نفرت سے اس کی جانب دیکھتے چلائی اور اپنا بریسلیٹ تلاش کرنے لگی جو اس کے بابا نے دیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ لہجے کو دھیما رکھ کر سکون سے پوچھا۔ وہ اکثر اس سے ناراض ہوتی تھی لیکن کبھی اس نے اس طرح کی حرکت نہ کی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور سردار دلہام تیمور خان زادہ کے چہرے پر سیاہ رنگ لگاتا تو اس سردار نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے۔ گندے دیو ہو تم جو صرف ہوش پوری کرتے ہیں۔ ترسم نے صارم خان کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ سردار کے لیے تمہارے ذہن میں کس نے یہ بات ڈالی ہے؟ سردار کو معلوم تھا یہ اس کی 4 فٹی بیوی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے کہے گئے الفاظ ہیں۔ کسی نے نہیں ڈالی، مجھے گھن آتی ہے، اپنے بازو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں صرف صارم کے الفاظ تھے اور وہ وہی اپنی زبان پر لا رہی تھی۔ اس ننھی سی گڑیا کو اندازہ نہیں تھا وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ اسے صرف اپنے بابا کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہی ہو؟ دلہام کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ سرد سانس فضا کے سپرد کی اور پھر اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ جاؤ یہاں سے، میں گندے لوگوں سے بات نہیں کرتی۔
دوبارہ سے نظریں ارد گرد دوڑائی، شاید اس کا بریسلیٹ کہیں پر مل جائے۔ اتنی ناراضگی نہیں دکھاتے، سردارنی تو اچھی بچی ہے۔ دلہام نے ترسم کا چہرہ کا ہاتھ پکڑا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی ترسم کے رویے سے۔ اسے اپنی شرارتی 4 فٹی بیوی پسند تھی۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے ہوش پرست لوگ نہیں پسند۔ ایک مرتبہ پھر سے سارم کے کہے گئے الفاظ دہرائے گئے اور سردار دلہام خان زادہ کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے بچوں کی طرح سنبھالا، وہ کام تک کیے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ تھے، اور آج وہ اسے ہوش پرست کہہ رہی تھی۔ یہ لفظ تمہارے ذہن میں کس نے ڈالا ہے؟ اس مرتبہ دلہام کا لہجہ سخت ہوا، کیونکہ وہ ہر بات میں ہوش لفظ کو استعمال کر رہی تھی۔ دلہام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا۔ کسی نے نہیں ڈالا، مجھ سے دور ہٹو، مجھے گندا لگتا ہے تمہارا ہاتھ لگانا۔ اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے بھاگتے ہوئے سونیا کے کمرے میں چلی گئی۔ دلہام کئی لمحے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رہا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر بیڈ پر جا کر بیٹھا، خود کو پرسکون کر کے باہر گیا اور ملازمہ کو کہا کہ کمرے میں جا کر صفائی کر دے۔ لالا، سب ٹھیک ہے؟ الینا نے دلہام کے چہرے پر غصہ دیکھا تو جھجکتے ہوئے پوچھا۔ دلہام نے اپنی پیشانی مسلی اور پھر اپنا رخ الینا کی جانب کیا۔ رات کو ملی تھی اپنی بیٹی سے؟ دلہام نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اسے شک پڑ رہا تھا کہ شاید الینا ملی ہو رات کو اپنی بیٹی سے، اور اس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہو۔ ہاں، جب مہندی کا فنکشن چل رہا تھا تب ترسم میرے پاس تھی، لیکن جب آپ نے اسے کہا تھا کہ کمرے میں جاؤ، اس کے بعد میں نہیں ملی۔ الینا نے عجیب نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آخر وہ کیوں اس سے یہ سوال پوچھ رہا تھا؟ کہیں ترسم نے اس کے ساتھ غلط رویہ تو نہیں استعمال کیا؟ کیا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ پھر پوچھا، لیکن اس دفعہ اس کے لہجے میں جھجک نہیں، پریشانی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کہتے ہی وہ باہر چلا گیا تاکہ شادی کے انتظامات دیکھ سکے۔ یہ کہاں چلی گئی؟ شہریار کچن میں گیا، لیکن اسے ہیبا وہاں پر نظر نہ آئی۔ بلائی لب دانتوں میں دبا کر سرونٹ کوارٹر کی طرف رخ کیا۔ اس کمرے کا دروازہ ناک کیا جہاں پر ہیبا رہتی تھی۔ دروازے پر دستک سن کر اس نے دروازہ کھولا اور سامنے شہریار کو دیکھ کر بند کرنے لگی تو شہریار نے اپنی ٹانگ سامنے کی۔ ہیبا نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج حویلی کے اندر نہیں گئی؟ صبح صبح تم نے میری مارننگ واک کرا دی۔ پوری حویلی گھوم کر آ رہا ہوں میں۔ شہریار پیشانی سے بال پیچھے کرتے ہوئے چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیبا نے گھور کر سر تا پاؤں تک اسے دیکھا، جو ہر مرتبہ اس کی سانس سینے میں اٹکا دیتا تھا۔
مارننگ واک صبح کے وقت ہی کرتے ہیں، معصومیت کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا۔ شہریار نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ مارننگ واک صبح ہی کی جاتی ہے، بس میں چاہتا تھا تم مجھ سے بات کرو۔ لڑکی، بات دھیان سے سن لو، جب تک میں یہاں پر موجود ہوں مجھے صبح کے وقت تمہارے ہاتھ کی چائے چاہیے، کیونکہ میں ناشتے سے پہلے چائے پینے کا عادی ہوں۔ شہریار نے حکمیہ انداز میں کہا۔ ہیبا محض سر ہلا کر رہ گئی، دل میں سوچا، یہ تو ہر دوسرے دن حویلی پہنچا ہوتا ہے، اور بار بار باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر کسی نے شہریار کو اس کے کمرے میں دیکھ لیا تو اس کے کردار کے بارے میں باتیں کی جائیں گی۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو تم؟ چارپائی پر چونکڑی مار کر بیٹھا اور اسے سر تا پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پرسکون چارپائی پر چونکڑی مار کر بیٹھتے دیکھ ہیبا کا بی پی لو ہونا شروع ہو گیا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں یار، حویلی کے اندر نا بہت سردی ہے، تمہارا کمرہ کافی گرم ہے، سوچ رہا ہوں یہیں پر بیٹھ کر چائے پی لوں۔ ہیبا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پہلے ہی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اوپر سے شہریار کی باتیں اس کے چہرے کو لال انار بنا گئی۔ آپ پلیز حویلی کے اندر جائیں، میں آپ کو چائے بلکہ اس کے ساتھ انڈا بنا کر دیتی ہوں، اسپیشل والا جو میں خود کے لیے بناتی ہوں، ہیبا نے التجائی لہجے میں کہا۔ اس سے قبل وہ آگے بولتی، شہریار ہڑبڑا کر چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ ہیبا جھٹکے سے پیچھے مڑی، سامنے الطاف خان اور سفیان خان کھڑے تھے۔ صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ یہ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا بولے، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے، سر چکرانے لگا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا بولے، ہاتھ پاؤں تو شہریار نے اسے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تو شہریار نے اسے تھام کر چارپائی پر بٹھایا۔ ہاتھ پاؤں حد سے زیادہ سرد ہو گئے تھے۔ بابا، ڈاکٹر کو بلائیں، شہریار اپنے بابا کی جانب دیکھ کر بولا۔ ہیبا بے ہوش ہونے کے در پر تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ الطاف خان نے ڈاکٹر کو کال کی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بڑی حویلی آ گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی وائف کا دھیان رکھیں، انہیں بی پی کا مسئلہ ہے، اگر یوں یہاں لاپرواہی کریں گے تو آپ اپنی بیوی کو کھو بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر دوائی کی لسٹ شہریار کے ہاتھ میں پکڑا کر وہاں سے چلی گئی۔ الطاف خان اور سفیان خان دونوں حیران کن نظروں سے شہریار کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ شادی کر چکا تھا؟ بڑے بابا، آپ لوگ اپنے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ پالیں، میں نے شادی نہیں۔ اگر تم نے شادی نہیں کی تو ڈاکٹر اس لڑکی کو تمہاری بیوی کیوں کہہ کر گئی ہے؟ الطاف خان غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا
اور اس نے بنا بتائے شادی کر لی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو بتائے بغیر شادی کرتے ہوئے، اور اگر کر بھی لی تو اسے ملازموں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ سفیان خان کو شہریار کی حرکت پر بے انتہا غصہ آیا۔ وہ کیسا مرد ہے جس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاتا؟ او میری بات بھی سن لو، اپنی سنائے جا رہے ہو سب۔ 2 ہفتے پہلے میں حویلی آیا تھا، تب اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔ وہاں غلطی سے ڈاکٹر اسے میری بیوی سمجھ بیٹھی۔ میں اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ باہر چلی گئی اور پھر وہ اسے میری بیوی سمجھ رہی تھی۔ شہریار نے اپنا سر پکڑ کر ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا اور ساری بات انہیں بتا دی۔ ہیبا، جسے 2 منٹ پہلے ہوش آیا تھا، ان سب کی لڑائی دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، میں وہ مان لیتا ہوں کہ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تم صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ الطاف خان نے پوائنٹ کی بات پکڑی۔ شہریار نے دل میں اپنے خدا کو یاد کیا کہ اللہ ایک بار بچا لے۔ بابا، وہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ اس سے قبل وہ اپنی بات مکمل کرتا، الطاف خان بولے۔ ان کی آنکھوں میں امید تھی کہ ان کا بیٹا کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، جلدی سے اٹھو اور میرے لیے چائے، ساتھ میں اسپیشل والا انڈا بناؤ، اور بابا باہر چلیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ شہریار نے ایک نظر ہیبا کی جانب دیکھا، اسے کہہ کر اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ سفیان خان بھی باہر چلے گئے۔ بابا، میں ہیبا کو پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات اسے نہیں معلوم۔ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک لڑکی ہے، اور میں نے بتایا اس لیے نہیں کیونکہ مورے کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ شہریار نے سچی بات اپنے بابا کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں تمہاری مورے کا راضی ہونا مشکل ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ الطاف خان نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑی۔ شہریار میسنوں کی طرح مسکرا کر اپنے بابا کے گلے لگ گیا۔ اچھا، اب پتہ چل گیا نا؟ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو منائیں۔ شہریار نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سفیان خان خاموش ہوئے۔ انہیں وہ باتیں یاد آئیں جو رات کو دلہام ریحانہ خانم سے کر رہا تھا کہ وہ سونیا کا رشتہ لے کر فاریہ خانم کے پاس جائیں، کیونکہ اس نے وریام کی نظریں اپنی بہن پر محسوس کی تھی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ریویو دینا مت بھولیے گا۔ ایپیسوڈ کی وائس اوور کرتے وقت تھوڑی سی مسٹیکس اندر ہو گئی کیونکہ بھوک سے پیٹ میں ہاتھی چوہے سب کچھ دو رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سے ریویو دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔